بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نورانی قاعدہ کا تختی نمبر 10 اخفاء۔ آج یہ سبق پڑھنا سیکھیں گے۔ دیکھیے، تنوین و نون ساکن کا قاعدہ نمبر 2۔ قاعدہ نمبر 1 پہلے پڑھ چکے ہیں، اظہار، اور یہ تنوین و نون ساکن کا قاعدہ نمبر 2 ہے اخفاء سے متعلق۔ اخفاء کسے کہتے ہیں؟ دیکھیے، تنوین یا نون ساکن کے بعد، تنوین دو زبر دو زیر دو پیش کو تنوین کہتے ہیں، نون ساکن جس نون پر جزم ہے اس کو نون ساکن کہتے ہیں۔ تو تنوین کے بعد یا نون ساکن کے بعد حروف اخفاء آویں تو نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھنا چاہیے۔ نون ہے تو نون کی آواز، تنوین ہے تو تنوین کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھنا چاہیے۔ نوک زبان تالو سے ہٹا کر، نوک زبان، زبان کی نوک کو تالو سے ہٹا کر، منہ کے اوپر کا حصہ کو تالو کہتے ہیں، اسے ہٹا کر، جیسے اردو میں پنکھا کے نون کو پڑھتے ہیں، یہ لکھا ہوا پنکھا، لیکن اس کو پنکھا نہیں پڑھتے ہیں، پنکھا پڑھتے ہیں، پنکھا۔ تو جس طریقے سے پنکھا میں نون کی ادائیگی ہو رہی ہے، اسی کو اخفاء کہتے ہیں۔ تو عربی میں اسی طریقے سے ادا کرنا ہے۔ جب تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف اخفاء میں سے کوئی بھی حرف آئے تو وہاں پر اخفاء کرنا ہے، یعنی اس کی آواز کو، تنوین ہے تو تنوین، نون ساکن ہے تو نون ساکن کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھیں گے۔ اخفاء کی مقدار 1 الف ہے، یعنی 1 الف کو کھینچنے کی جو مقدار ہوتی ہے اتنی دیر تک آواز کو چھپانا ہے، ناک میں گنگنانا ہے۔ حروف اخفاء 15 ہے، تا، ثا، جیم، دال، ذال، زا، سین، شین، صاد، ظا، طا، ظا، فا، قاف، کاف۔ یہ حروف اخفاء 15 ہے۔ تنوین یا نون ساکن کے 4 قاعدے ہیں، باقی 2 قاعدوں اقلاب، ادغام کا بیان تختی نمبر 23 اور 24 میں ہے، تو اس کو اخفاء کہتے ہیں۔ تو چلیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تختی نمبر 10 اخفاء، تنوین و نون ساکن کا قاعدہ نمبر 2۔ تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف اخفاء آوے تو نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھنا چاہیے، نوک زبان تالو سے ہٹا کر، جیسے اردو میں پنکھا کے نون کو پڑھتے ہیں۔ اخفاء کی مقدار 1 الف ہے، حروف اخفاء 15 ہیں، تا، ثا، جیم، دال، ذال، زا، سین، شین، صاد، ظاد، طا، ظا، فا، قاف، کاف۔ تنوین یا نون ساکن کے 4 قاعدے ہیں، باقی 2 قاعدوں اقلاب، ادغام کا بیان تختی نمبر 23-24 میں ہے۔ دیکھیے اخفاء، انت منذر، انت، دیکھیے لکھا ہوا انت، انت، لیکن یہاں پر نون ساکن ہے، نون ساکن کے بعد حروف اخفاء میں سے تا آ رہا ہے، تو اس وجہ سے یہاں پر اخفاء کریں گے۔ جیسے انت، آواز کو ناک میں چھپا رہے ہیں، نون کی آواز کو۔ منذر، یہاں پر نون ساکن کے بعد حروف اخفاء میں سے ذال آ رہا ہے، تو یہاں پر نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھیں گے۔ منذر، منذر لکھا ہوا ہے لیکن اخفاء کریں گے تو منذر، تو اس طریقے سے پڑھیں گے۔ انت منذر، حمزہ نون زبر ان، تا زبر تا، انت، نون ساکن کے بعد حروف اخفاء میں سے تا آ رہا ہے، اس لیے نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھیں گے، اس کو اخفاء کہتے ہیں۔ انت، میم نون پیش من، انت من، ذال زیر دی، انت منذی، نون ساکن کے بعد حروف اخفاء میں سے ذال آ رہا ہے، اس لیے نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھیں گے، اس کو اخفاء کہتے ہیں۔ انت منذی، را پیش رو، را کے اوپر پیش ہے، پیش کو جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچیں، معروف پڑھیں، مجہول آواز سے بچیں۔ انت منذر، انت منذر، کراما کاتبین، کاف زیر کی، کاف کے نیچے زیر ہے، زیر کو جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچیں، معروف پڑھیں، مجہول آواز سے بچیں۔ کی،
را الف زبر را، الف سے پہلے زبر ہے، الف مدہ ہوا، اس لیے الف مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ کرا، میم دو زبر من، کرامن، کاف الف زبر کا، کرامن کا۔ تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے کاف آ رہا ہے، اس لیے تنوین کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھیں گے، اس کو اخفا کہتے ہیں۔ کرامن کا، تا زیر تی، تا کے نیچے زیر ہے، زیر کو جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچیں، معروف پڑھیں، مجہول آواز سے بچیں۔ کرامن کاتی، با یا زیر بی، یا ساکن سے پہلے زیر ہے، یا مدہ ہوا، اس لیے یا مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ کرامن کاتبی، نون زبر نہ، نون کے اوپر زبر ہے، زبر کو جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچیں۔ کرامن کاتبین، کرامن کاتبین۔ کنت ترابا، کاف نون پیش کن، تا پیش تو، کنت، نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے تا آ رہا ہے، اس لیے نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھیں گے، اس کو اخفا کہتے ہیں۔ کنت، تا پیش تو، تا کے اوپر پیش ہے، پیش کو جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچیں، معروف پڑھیں، مجہول آواز سے بچیں۔ کنت تو، را الف زبر را، الف سے پہلے زبر ہے، الف مدہ ہوا، اس لیے الف مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ کنت ترا، با دو زبر بن، با کے اوپر دو زبر کی تنوین ہے، تنوین اور نون ساکن کی آواز یکساں ہوتی ہے۔ کنت ترابا، کنت ترابا۔ یتیما فآوا، یا زبر یا کے اوپر زبر ہے، زبر کو جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچیں۔ یا، تا یا زیر تی، یا ساکن سے پہلے زیر ہے، یا مدہ ہوا، اس لیے یا مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ یتی، میم دو زبر من، میم کے اوپر دو زبر کی تنوین ہے، تنوین اور نون ساکن کی آواز یکساں ہوتی ہے۔ یتیمن، فا زبر فا، فا کے اوپر زبر ہے، زبر کو جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچے۔ یتیمن فا، اب یہاں پر تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے فا آ رہا ہے، اس لیے تنوین کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھیں گے، اس کو اخفا کہتے ہیں۔ یتیمن فا، حمزہ کھڑا زبر آ، حمزہ کے اوپر کھڑا زبر ہے، کھڑا زبر برابر ہوتا ہے الف مدہ کے، اس لیے کھڑا زبر کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ یتیمن فآ، واو کھڑا زبر وا، واو کے اوپر کھڑا زبر ہے، کھڑا زبر برابر ہوتا ہے الف مدہ کے، اس لیے کھڑا زبر کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ یتیمن فآوا، یا کو نہیں پڑھیں گے، یا میں کوئی حرکت نہیں ہے، اس وجہ سے۔ یتیمن فآوا، من دخلہ، میم نون زبر من، دال زبر دا، من دا، نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے دال آ رہا ہے، اس لیے نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھیں گے، اس کو اخفا کہتے ہیں۔ من دا، خا زبر خا، خا کے اوپر زبر ہے، زبر کو جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچے۔ من دخ، لام زبر لا، لام کے اوپر زبر ہے، زبر کو جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچے۔ من دخل، ہا الٹا پیش ہو، ہا کے اوپر الٹا پیش ہے، الٹا پیش برابر ہوتا ہے واو مدہ کے، اس لیے الٹا پیش کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ من دخلہ، من دخلہ، انثی من شیء، حمزہ نون پیش ان، ثا کھڑا زبر ثا، انثی، نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے ثا آ رہا ہے، اس لیے نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھیں گے، اس کو اخفا کہتے ہیں۔ انثی، ثا کے اوپر کھڑا زبر ہے، کھڑا زبر برابر ہوتا ہے الف مدہ کے، اس لیے کھڑا زبر کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ انثی من شیء، میم نون زیر من، نون ساکن سے نون کے اوپر جزم ہے، جزم والے حرف کو پیچھے والے حرف سے ملا کر پڑھیں گے۔ انثی من، شین یا زبر شی،
یا ساکن سے پہلے زبر ہے، یا لین ہوا، اس لیے یا لین کو نرم آواز کے ساتھ جلد پڑھیں، معروف پڑھیں، مجہول آواز سے بچیں۔ انثی من شیء، نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے شین آ رہا ہے، اس لیے نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھیں گے، اس کو اخفا کہتے ہیں۔ انثی من شیء، حمزہ دو زیر ان، حمزہ کے نیچے دو زیر کی تنوین ہے، تنوین اور نون ساکن کی آواز یکساں ہوتی ہے۔ انثی من شیء، انثی من شیء، نارا ذات، نون الف زبرنا، الف سے پہلے زبر ہے، الف مدہ ہوا، اس لیے الف مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ نا، را دو زبرن، نارن، ذال الف زبر ذا، نارن ذا، تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے ذال آ رہا ہے، اس لیے تنوین کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھیں گے، اس کو اخفا کہتے ہیں۔ نارن ذا، الف سے پہلے زبر ہے، الف مدہ ہوا، اس لیے الف مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ ذا، تا زبر تا، تا کے اوپر زبر ہے، زبر کو جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچیں۔ نارا ذات، نارا ذات، فلن تجد، فا زبر فا، فا کے اوپر زبر ہے، زبر کو جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچیں۔ فا، لام نون زبر لن، نون کے اوپر جزم ہے، جزم والے حرف کو پیچھے والے حرف سے ملا کر پڑھیں گے۔ فلن، تا زبر تا، تا کے اوپر زبر ہے، زبر کو جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچے۔ فلن تا، نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے تا آ رہا ہے، اس لیے نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھیں گے، اس کو اخفا کہتے ہیں۔ فلن تا، جیم زیر جی، جیم کے نیچے زیر ہے، زیر کو جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچیں، معروف پڑھیں، مجہول آواز سے بچیں۔ فلن تجی، دال زبر دا، دال کے اوپر زبر ہے، زبر کو جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچیں۔ فلن تجد، فلن تجد، یوم ینفخ، یا واو زبر یو، واو ساکن سے پہلے زبر ہے، واو لین ہوا، اس لیے واو لین کو نرم آواز کے ساتھ جلد پڑھیں، معروف پڑھیں، مجہول آواز سے بچیں۔ یو، میم زبر ما، میم کے اوپر زبر ہے، زبر کو جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچیں۔ یوم، یا نون پیش ین، نون ساکن سے پہلے پیش ہے، نون کے اوپر جزم ہے، جزم والے حرف کو پیچھے والے حرف سے ملا کر پڑھیں گے۔ یوم ین، فا زبر فا، فا کے اوپر زبر ہے، زبر کو جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچے۔ یوم ینفا، نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے فا آ رہا ہے، اس لیے نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھیں گے۔ یوم ینفا، خا پیش خو، خا کے اوپر پیش ہے، پیش کو جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچیں، معروف پڑھیں، مجہول آواز سے بچیں۔ یوم ینفخ، یوم ینفخ، من طغی، میم نون زبر من، نون کے اوپر جسم ہے، جسم والے حرف کو پیچھے والے حرف سے ملا کر پڑھیں گے۔ من، تو زبر تو، تا کے اوپر زبر ہے، زبر کو جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچے۔ من تو، نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے تو آ رہا ہے، اس لیے نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھیں گے، اس کو اخفا کہتے ہیں۔ من تو، غین کھڑا زبر غا، غین کے اوپر کھڑا زبر ہے، کھڑا زبر برابر ہوتا ہے الف مدہ کے، اس لیے کھڑا زبر کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ من طغی، من طغی، عن ضیف، عین نون زبر عن، ضاد یا زبر ضی، عن ضی، نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے ضاد آ رہا ہے، اس لیے نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھیں گے، اس کو اخفا کہتے ہیں۔ عن ضی، فا زیر فی، فا کے نیچے زیر ہے، زیر کو جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچیں، معروف پڑھیں، مجہول آواز سے بچیں۔ عن ضیف، عن ضیف، من ثقلت، میم نون زبر من، ثا زبر ثا، من ثا، نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے ثا آ رہا ہے، اس لیے نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھیں گے، اس کو اخفا کہتے ہیں۔ من ثا، قاف پیش کو، قاف کے اوپر پیش ہے، پیش کو جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچیں، معروف پڑھیں، مجہول آواز سے بچیں۔ من ثقو، لام تا زبر لت، تا کے اوپر زبر ہے، تا کے اوپر جزم ہے، جزم والے حرف کو پیچھے والے حرف سے ملا کر پڑھیں گے۔ من ثقلت، من ثقلت، انزلنا، حمزہ نون زبر ان،
زالام زبر زل انزل، نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے زا آ رہا ہے، اس لیے نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھیں گے، اس کو اخفا کہتے ہیں۔ انزل، نون الف زبر نا، الف سے پہلے زبر ہے، الف مدہ ہوا، اس لیے الف مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ انزلنا انزلنا، ینظرون، یا نون زبر ین، ظا پیش ذو، ینظو، نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے ظا آ رہا ہے، اس لیے نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھیں گے، اس کو اخفا کہتے ہیں۔ ینظو، را واو پیش رو، واو ساکن سے پہلے پیش ہے، واو لین ہوا، واو مدہ ہوا، اس لیے واو مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ ینظرو، نون زبر نہ، نون کے اوپر زبر ہے، زبر کو جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچے۔ ینظرون ینظرون، تو اس طریقے سے پڑھیں گے رواں ہجے اور اجرا کے ساتھ، اس طریقے کا پڑھنے کی کوشش کیجیے، کیونکہ اخفا یہ بہت ضروری چیز ہے، یہاں پر پریکٹس کر لیں گے تو پورے قرآن میں انشاءاللہ پڑھنا آسان ہو جائے گا۔ اس میں بہت سارے لوگ غلطی کرتے ہیں اخفا میں،